السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الروم شروع کریں گے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مکہ کے زمانہ میں اتری اور اس کی 60 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ یہ نازل ہونے کے لحاظ سے 30ویں نمبر پر اور نازل قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 30ویں نمبر پر ہے اور نازل ہونے کے حساب سے یہ 84 نمبر پر آتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، غلبت الروم، روم کے لوگ مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ ایرانیوں کے غالب آنے کے بعد سیغلبون، ان قریب خود غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں، للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سب اختیارات ہیں، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، اور جس دن مومن خوش ہوں گے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ، ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے اور وہ غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے اہل روم کے مغلوب ہونے کا ذکر کیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو یہ روم اور فارس کی جنگ اس سے پہلے کی شروع تھی، تو اس دوران جب بھی رومیوں کے شکست کھانے کی یا ان کے نقصان کی خبر آتی تو اہل مکہ خوش ہوتے، کیونکہ روم کے لوگ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، اور اہل کتاب ہونے کے لحاظ سے مسلمانوں کی ہمدردی ان کے ساتھ تھی۔ ایران، جسے ان دنوں فارس کہا جاتا تھا، یہ لوگ آتش پرست تھے، اور ان کی جب کامیابی کی کوئی خبر آتی تو اہل مکہ بہت خوش ہوتے کہ ان کو کامیابی ملی ہے، یعنی رومیوں کی تکلیف اور ایرانیوں کی خوشی پر یہ لوگ خوش ہوتے، لیکن مسلمانوں کو اس سے پریشانی پہنچتی، کیونکہ مشرکین کی ہمدردی ایرانیوں کے ساتھ تھی اور مسلمانوں کی ہمدردی یہ اہل روم کے ساتھ تھی، مذہبی قربت کی وجہ سے۔ تو یہ واقعہ ان دنوں کا ہے جب مسلمانوں کے اوپر بڑی تنگی کے دن تھے اور مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تو قریش مکہ نے وہاں جا کر مسلمانوں کو وہاں سے نکلوانے کی کوشش کی، لیکن حبشہ کے بادشاہ نے ان قریش کے سرداروں کو لوٹا دیا اور یہ نامراد ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کو اس بات پر بڑی تکلیف ہوئی۔ اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ انہی دنوں اہل روم کے اوپر اہل فارس کا ایک زبردست حملہ ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے روم کو مغلوب کر دیا، یعنی ان کی حکومت اور ان کے اختیارات کو تقریباً بالکل ختم ہی کر دیا، ان کا اقتدار ختم ہو گیا۔ اس بات پر جو مکہ کے لوگ تھے یہ بہت خوش ہوئے، اور ابو جہل نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بارے میں کہا کہ دیکھا کہ وہاں تمہارے اہل کتاب ہار گئے ہیں اور جو ہمارے ساتھی ہیں وہ جیت گئے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اگر ہماری تمہاری لڑائی ہوگی تو یہاں بھی نتیجہ یہی نکلے گا کہ تم ہار جاؤ گے اور ہم جیت جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات نازل کی تھیں ان پر مسلمانوں کا پکا یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بشارت سنائی تھی کہ قریب کی زمین میں، یعنی روم کا علاقہ یہ مکہ کے تقریباً قرب میں ہی ہے، ان کے قریب ہے، تو فرمایا کہ وہ اپنی مغلوبیت کے بعد جلدی ہی غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا پکا یقین تھا کہ انہوں نے ابو جہل سے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ چند سالوں میں جیت جائیں گے تو وہ ضرور جیتیں گے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تم شرط لگا لو۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ شرط لگائی کہ اگر یعنی تم سچے نکلے تو یعنی جو ہارنے والا ہے وہ سچ بولنے والے کو، جس کی بات سچی ہو جائے گی، اسے کچھ دے گا۔
اور بزا کا لفظ یہ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے، یعنی ہر اس چیز پر جس کی تعداد 3 سے 9 تک ہو تو اس پر بولا جاتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری بات 20 سنین کے اندر پوری ہو گئی تو میں اپنے ہارنے پر تمہیں دوں گا، اور اگر میری بات پوری ہوگی تو تم مجھے دو گے۔ تو یہ 9 سال جو تھے، کہنے لگا کہ اس پر درمیان میں آ کر ایک معاہدہ کر لیتے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ 5 سال کی مدت مقرر کر لی۔ بعض روایت میں 6 سال کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ 5-6 سال گزرنے کے بعد یہ لوگ ابھی تک جیت نہ سکے، جس کی وجہ سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ جو بھی ان کا طے تھا وہ ابو جہل کو دینا پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بزا کا لفظ یہ 9 تک بولا جاتا ہے، تو آپ 9 سال کی اس کے ساتھ شرط لگائیں اور جو لینے دینے کا معاملہ ہے وہ بڑھا لیں۔ تو پھر دوسری شرط یہ طے ہوئی کہ 9 سالوں کے اندر اگر روم کے لوگ جیت گئے تو پھر ابو جہل جرمانہ ادا کرے گا، اور اگر فارس کے لوگ جیت گئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جرمانے کے طور پر کچھ ادا کریں گے۔ چونکہ ان دنوں میں یہ شرط لگانا حرام نہیں تھا، ابھی اس سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا تھا۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ مسلمان اس دوران ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں مسلمانوں کی حکومت پختہ ہو گئی۔ تو اس کے فوراً بعد ہی جنگ بدر ہوئی۔ ادھر مسلمانوں کی جنگ بدر ہوئی اور ادھر روم اور فارس کی دوبارہ جنگ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں روم کے لوگوں کو فتح دی، یعنی جو عیسائی تھے، اور فارس ہار گیا، ایران ہار گیا، اور ادھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اور مشرکین مکہ جو تھے یہ اپنا بھاری نقصان کروانے کے بعد یہ واپس پلٹ گئے۔ اسی چیز کی بشارت اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دی ہے۔ فرمایا کہ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، یعنی سب اختیارات اللہ کے ہیں، اور جس دن مومن خوش ہوں گے اس دن بھی اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہی ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں عیسائیوں کا ہارنا یا مکہ کے اندر مسلمانوں کا تکلیف میں مبتلا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بے اختیاری کی علامت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ یہ آزمائش کے دن ہوتے ہیں۔ تو ان آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو فتح ضرور عطا کرے گا۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو خلاف نہیں کرتے، اور لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر، اس آیت پر مسلمانوں کو اتنا پکا یقین تھا کہ جب یہ ظلم کی چکی میں پس رہے تھے تو اس وقت انہوں نے ابو جہل کے ساتھ یہ بات کی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ضرور نصرت عطا کرے گا، ضرور ان کو غلبہ ملے گا۔ یہ تھا مسلمانوں کا ایمان۔ فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ لوگ جانتے ہیں دنیا کی ظاہری زندگی کو، یعنی جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے اس کو جانتے ہیں، اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ مسلمانوں کی جو کافر لوگ ہیں ان کا علم اور ان کے تجربات، یا یوں کہہ لیں کہ ان کی سائنسی ترقی، یہ ساری کی ساری دنیا کے ظاہری حالات کے مطابق ہے، متعلق ہے، یہ آخرت کو نہیں جانتے۔ یہاں عن الآخرہ سے مراد مرنے کے بعد کا وقت بھی ہے، اور اس دنیا میں آئندہ آنے والا وقت بھی ہے، کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات اور تھے اور آپ کے بعد آنے والوں کے حالات اور ہوئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ بعد میں جو کچھ ہونے والا ہے اس سے یہ بے خبر ہیں، کہ جب رومی ہار گئے اس وقت کو تو یہ جانتے ہیں، لیکن جب ان کو اللہ تعالیٰ جیت دے گا، فتح دے گا، یہ اس وقت کو نہیں جانتے۔ یعنی دونوں چیزیں اس سے مراد ہیں کہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں یا کوئی بھی، ان کی جتنی بھی ترقی ہے، اب دیکھیں کہ موجودہ دور میں جس طرح مسلمانوں نے بحری جہاز، بری جہاز، فضائی سواریاں اور نہ جانے کیا کیا کچھ انہوں نے آج کل ایجاد کر لیا ہے، لیکن پھر بھی یہ صرف دنیا کا ایک ظاہری علم ہے۔ وہ علوم جو آخرت کے ساتھ متعلق ہیں یا جو بعد میں آنے والے ہیں،
یعنی مثلاً آج سے کچھ وقت کے بعد میں ان لوگوں کو یہ لوگ نہیں جان سکتے، ان معاملات کو یہ لوگ نہیں جان سکتے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی، کیا انہوں نے اپنے نفس میں، اپنے دلوں میں غور و فکر نہیں کیا؟ ما خلق اللہ، اس چیز کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وما بینہما، اور جو کچھ بھی آسمان و زمین کے درمیان ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی یہ برحق ہے سب کچھ، اور ان سب چیزوں کی پیدائش کا ایک مقصد ہے، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور مقررہ مدت کے لیے ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین بھی یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کے حالات بیان کیے ہیں ان کے مطابق یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی کچھ تو وہ ہیں جو زبانی انکار کرتے ہیں جن کو ہم کافر کہتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں، آخرت کو مانتے بھی ہیں لیکن اس کی تیاری نہیں کرتے، یعنی عملی طور پر وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بطور عبرت فرماتے ہیں، اولم یسیروا فی الارض، کیا نہیں چل پھر کے دیکھا انہوں نے زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پس وہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان تھے، گناہگار تھے اور ان سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کا کیا حال ہوا، وہ کس طرح عذاب کے ساتھ ہلاک ہوئے۔ کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض، وہ ان سے زیادہ سخت قوت والے تھے، واثاروا الارض، اور انہوں نے زمین کو، یعنی زمین میں انہوں نے ایسے ایسے نشانات بنائے، وعمروها اکثر مما عمروها، اور انہوں نے زمین کو آباد کیا اتنا کہ جتنا انہوں نے آباد نہیں کیا، یعنی اکثر مما عمروها، ان لوگوں کی آبادی سے زیادہ انہوں نے زمین کو آباد کیا۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے پاس ان کے رسول آئے روشن دلائل لے کر، فما کان اللہ لیظلمہم، پس اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن وہ اپنے ہی نفسوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کی قوت، ان کی جسمانی مضبوطی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وَأَثَارُوا الْأَرْض، اس کا معنی زمین کو پھاڑنا بھی ہوتا ہے، کہ انہوں نے زمین کو پھاڑ ڈالا، یعنی عمارتیں بنانے کے لیے بڑی بڑی نشانیاں انہوں نے زمین میں تعمیر کی، بڑے بڑے ایسے قلعے بنائے جو ان کے لحاظ سے ہمیشہ رہنے والے تھے، اور پھر ان کی آبادی ان لوگوں کی آبادی سے کہیں زیادہ تھی۔ لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہ لائے اور انہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے ان کو تباہ کر دیا، کیونکہ یہی ان کا مقدر تھا۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات اللہ، پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے برے عمل کیے تھے، سوء، برا ہی ہوا، اس وجہ سے کذبوا، کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، وکانوا بها یستہزئون، اور وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی دو برائیوں کو ذکر کیا ہے، پہلی یہ کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتے تھے، اور دوسرا یہ فرمایا کہ وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ دیکھیں کہ یہ دو گناہ آج مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتنے ہی احکامات قرآن مجید میں اس طرح کے ذکر ہوئے ہیں کہ جن کو مسلمان جھٹلا رہے ہیں اور ان کے اوپر عمل نہیں کرتے، اور کتنے ہی حدیث میں ایسے اللہ کے احکامات آئے ہیں جن پر مسلمان عمل نہیں کرتے، اور پھر وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی مذاق اڑانے کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ وہ اللہ کے احکامات کو بڑا حقیر سمجھتے تھے، چھوٹا سمجھتے تھے، دوسرا حقیقتاً مذاق اڑانا۔ تو دیکھیے
کہ ہم میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو پردہ کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دین پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لفظ مولوی کو انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے، اور ایسے القاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفے تھے، انہوں نے ان کو ایک طعن و تشنیع کے لیے چن رکھا ہے، نشانہ بنا رکھا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی دیندار کا مذاق نہ اڑائیں اور اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو جھٹلانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ چیز پہلی قوموں کی ہلاکت کا سبب بنی۔ فرمایا اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، پھر دوبارہ بھی وہی لوٹائے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹا کر بھیجے جاؤ گے۔ یعنی پہلی بار بھی اللہ نے ہی پیدا کیا، اور دوبارہ قیامت کے دن بھی اللہ ہی ان انسانوں کو پیدا کرے گا، پھر اللہ کی طرف ہی ساری کائنات اور ساری مخلوقات جمع کر دی جائیں گی۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہی سب کی حاضری ہوگی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرم نا امید ہو جائیں گے۔ بالاسا کا معنی یہ ہوتا ہے، ابلس الرجل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا لاجواب ہو جانا، یعنی اس دن مجرمین اللہ تعالیٰ کے سامنے لاجواب ہو جائیں گے اور خاموش ہو جائیں گے کہ ان کو کوئی بھی جواب نہیں آئے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی سفارش کرنے والے۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ہو جائیں گے اپنے شرکاء کا انکار کرنے والے۔ یعنی دنیا میں جن کو پوجتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، جن کے نام کے نذرانے پیش کرتے تھے، تو یہ ان کی اس دن سفارش نہیں کر سکیں گے، بلکہ جو ان کی پوجا کرتے تھے وہ خود ہی ان کا انکار کر دیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں دراصل مکے والوں کو اور ان جیسے تمام لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اس دور میں بھی جو لوگ مشرکین ہیں وہ سب اس میں مخاطب ہیں۔ فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن وہ جدا جدا کر دیے جائیں گے۔ یعنی اب دنیا میں تو گناہ گار اور نیک سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہ رہے ہیں، ایک ہی گھر میں کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک بے نماز ہوتا ہے، ایک پکا نمازی ہوتا ہے، ایک توحید پرست ہے، ایک مشرک ہے، لیکن قیامت کے دن یہ لوگ اکٹھے نہیں رہ سکیں گے۔ دنیا میں بعض اوقات کسی ایمانت دار کے ساتھ مل کر بے ایمان شخص جو ہے وہ بھی عزت پا لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن کسی کی نیکی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکے گا، بلکہ ان کی علیحدہ ٹولیاں بنا دی جائیں گی کہ یہ خائن ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ بے نماز ہیں، یہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے ہیں، یہ روزوں کے منکر ہیں، یہ حج اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے منکر ہیں۔ سب کو الگ الگ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس دن انسان اپنی شرمندگی کسی سے چھپا نہیں سکے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، پس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، پس وہ بلند مقامات یا عالی شان محلوں کے اندر مہمان نوازی کیے جائیں گے۔ یحبرون یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مزین کر دینا، چمکا دینا، یعنی ایمان اور عمل صالح والے لوگ ان کو چمکتے ہوئے اور بڑے مزین محلات کے اندر بڑے اچھے اور خوبصورت برتنوں میں اچھے قسم کے کھانے ان کو پیش کیے جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی اللہ کے احکامات کا انکار کیا اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، پس یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ دیکھیے کہ یہ تینوں گناہ بھی ہم مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں کہ پہلا گناہ یہ ہے کفر کرنا، یعنی کفر بعض اوقات کلی طور پر ہوتا ہے، ایسا کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسے مسلمان بھی کفر کرتے ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں
لیکن اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکامات کا وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے احکامات کا انکار کرنا، اللہ کی آیات کو جھوٹا سمجھنا، آخرت کی ملاقات پر یقین نہ کرنا، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ایسا کرنے والا اللہ کے عذاب میں حاضر کر لیا جائے گا، پیش کر لیا جائے گا۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ، پس اللہ ہی کی پاکیزگی ہے، تسبیح اللہ ہی کے لیے ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَعَشِيًّا وَحِینَ تُظْہِرُونَ، اور عشاء کے وقت بھی اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سارے جو نماز کے اوقات ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، یعنی صبح بھی اور شام بھی اور عشاء بھی اور ظہر بھی، کیونکہ ان اوقات میں دن اور رات کی کیفیات بدلتی ہیں۔ مثلا رات کا اندھیرا چھٹ رہا ہوتا ہے اور دن نکل رہا ہوتا ہے، پھر دھوپ کی تمازت یعنی سورج یہ عروج پر پہنچنے کے بعد زوال کے وقت میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر عصر کی نماز جب ہوتی ہے تو اس وقت اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، پھر مغرب کے وقت جو شفق سرخی مغرب کی جانب پھیلتی ہے، عشاء کے وقت وہ دم توڑ رہی ہوتی ہے۔ یعنی یہ سارے ہی عظیم اوقات ہیں جن اوقات میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان اوقات میں اللہ کی پاکیزگی نماز کے ذریعے بھی اور نماز کے علاوہ بھی بیان کرو۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، نکالتا ہے وہ زندہ کو مردہ میں سے اور وہی نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے۔ ویحیی الارض بعد موتہا، اور وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ کمال قدرت ہے کہ جس کا کوئی بھی اب تک انکار نہیں کر سکا، نہ اس کا سائنس انکار کرتی ہے، نہ ہی مشرکین اس کا انکار کر سکتے ہیں، کہ صرف اللہ ہی وہ ذات ہے جو مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ یعنی جس طرح مرغی زندہ ہے، انڈا مردہ ہے، اور مردہ انڈے میں سے زندہ چوزا کا نکلنا، اسی طرح انسان زندہ ہے، نطفہ مردہ ہے، بے جان چیز ہے، اور اس بے جان چیز میں سے زندہ انسان کا پیدا ہو جانا۔ درخت ایک طرح کی زندگی رکھتے ہیں لیکن ان کے بیج، ان کی گٹھلیاں مردہ ہیں، اور ان مردہ بیجوں اور گٹھلیوں میں سے زندہ پودوں کا نکل آنا یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی ایسا کرنے پر قادر نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی ذات کو سمجھیں اور اس کی قدر کریں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔